جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پھر روتے رہے 300 سال. پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی. وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں. حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما. تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ. لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے، آ کے عرض کیا اے اماں جی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے. اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے، مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا، یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے، ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. پہلے حضرت عائشہ، پھر حضور کا روزہ، پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے. حضرت عائشہ کے پاس آئے. توجہ کرنا میری بات. کہا اماں جی بارش نہیں ہوتی، کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا. کہنے لگی اس طرح کرو، حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ، وہ چھت تھوڑی سی کھول دو، چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی، حضور آرام فرماتے، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے حضرت عائشہ کے وسیلے پہ، روضہ رسول پہ. اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری. اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی، ذرا غور کریں. شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی؟ بولے کس کو؟ ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں نا اس گل کا. تو میں تو اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے 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 محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے.
جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے، اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے، تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا، اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا۔ شفاعتی لعال الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے، وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور نالا نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو۔ لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہ حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری کہ عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں، حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا۔ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی۔ اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے، حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ، رو پڑے، کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے، جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے سنیے اور غور کیجئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا،
حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. اور میں چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے. فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے. میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا ناہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جا دو، نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو آ تو صحیح. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے. او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی. اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں. حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا. حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا. صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا. فرمایا میری قمیض میں میری. او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ. ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں. کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا،
میں ساتھ للحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں, حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا, انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا, کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے, عصا ہے, جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو, عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں, یہ معمولی نہیں, یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا. یہ میری قبر میں, قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے, جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں, کوئی شے نہیں, نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک, ہم کم نصیبوں کے پاس, ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک, تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی